ویز اے ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. سی پیک کی جو اتھارٹی ہے اس کے چیئرمین جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ آج اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور بڑے خوشی مستعفی ہوئے. انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ کام نہ کر سکتے جو انہوں نے کیا. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو میں جب سے جانتا ہوں جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, اور آئی ایس پی آر کو بنانے میں, اس کو ایک بڑے لیول تک لے جانے میں نو ڈاؤٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا بہت بڑا رول تھا. سی پیک میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور میں دعا گو ان کے لیے کہ آئندہ بھی وہ اگر کوئی ایسا پروجیکٹ لیں پولیٹیکل یا سوشل, تو ان کی جو مینیجریل سکلز ہیں اور ان کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں وہ ہم نے آئی ایس پی آر میں بھی دیکھی اور سی پیک میں بھی دیکھی. تو وش ہم بیسٹ آف لک. یہ جو نون لیگ کی ڈیبیٹ چلی شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد, بلکہ اس سے بھی پہلے جب الیکشن ہاری نون لیگ, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے متعلق یہ خبریں آئیں کہ وہ شاید کارنر ہو گئے ہیں, وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں پارٹی کی عادت سے. اس کے بعد ان کا انٹرویو آیا, انہوں نے ریزگنیشن کی تردید کی, لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کے تمام بینٹ آف مائنڈ اور نیریٹو سے اپنے آپ کو تھوڑا الگ کر کے کہا کہ اداروں کے اوپر نہیں بات کرنی چاہیے, کسی ایک ادارے کا قصور نہیں ہے, کسی ایک شخص کا قصور نہیں ہے, ہمارا بھی قصور ہے, ان کا بھی قصور ہے, سب کا قصور ہے, ہمیں آگے چلنا چاہیے. کوئی نہ ٹروتھ کمیشن کی بات کی گئی نہ کسی اور چیز کی, آگے چلنے کی بات کی گئی. اس کو آج گورنمنٹ نے, وزیر اطلاعات الشاہ فواد چودھری صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. لیکن ساتھ گورنمنٹ کا بینٹ آف مائنڈ بھی پتہ چلا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب یہ بھگوڑے ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا مریم نواز صاحبہ ریلیونٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان ریلیونٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, اور نواز شریف صاحب تو بھگوڑے ہیں. تو ان تین کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ان سے تو بات نہیں ہو سکتی ہے. پرابلم یہ ہے اگر ان تین سے بات نہیں ہو سکتی تو نون لیگ اور اپوزیشن تو فارغ ہو جاتی ہے, خاص طور پہ نون لیگ تو بالکل ہی فارغ ہو جاتی ہے. تو یہ ان معاملات پہ ضرور بات کریں گے. لیکن آج پرائم منسٹر نے بڑی انٹرسٹنگ سپیچ کی, اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی طرف سے آفر ہوئی تھی. اور میں تو کہتا ہوں اگر وہ یہ آفر جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتے تو, یا آفر یہ جنہوں نے دی تھی وہ ذرا زور لگا کے آفر ایکسیپٹ کروا لیتے, تو آج شاید عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہ ہوتے اور اپوزیشن کا یہ حال نہ ہوا ہوتا. کیا کہا ذرا انہوں نے سن لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں واپس. دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوائن کر جاؤں, ایک طرف پیپلز پارٹی نون لیگ, اور دونوں کو میں جانتا تھا. بے نظیر میرے سے میری دوستی تھی, اور نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا, بائی چانس پرائم منسٹر بن گیا. تو میں تو آیا ہی ان کی کرپشن کے اگینسٹ تھا. اوپر جو کرپٹ مافیا ہے, جو دو بڑے خاندان آئے ہیں جنہوں نے بے دردی سے ملک کو لوٹ, انہوں نے جو سب سے بڑا ڈیمیج کیا, انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیا معاشرے میں. لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے کہ ہاں جی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, اس طرح کی فولش چیزیں کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایک زرداری سب پہ بھاری. رائٹ. میرے ساتھ انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب. اعجاز ایوان صاحب, اگر آپ سے ایک نیوٹرل رائے سے شروع کر لوں سر, یہ آپ ایگری کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے کہ کرپشن کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یا اس پولیٹیکل کلچر نے ایکسیپٹیبل کر دیا ہے؟ اور دوسرا ضمناً سوال یہ کہ کیا پرائم منسٹر بھی بے بس نظر آ رہے ہیں کہ 3 سال بعد بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن آج بھی جو ہے وہ آرڈر آف دا ڈے ہے, آج بھی کامن سینس ہے, اور وہ کچھ نہیں کر سکے کرپشن کے خلاف یا پرسیپشن کے خلاف؟ تھینک یو ویری مچ کامران. دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ صرف ان دو نے بلکہ ہمارے تمام اداروں نے, اور عدلیہ نے, انویسٹیگیشن نے, ایف آئی اے نے, ان تمام اداروں نے کرپشن کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا, اور سیاستدانوں نے ایک دوسرے کی کرپشن کا کب کرنا اپنی ڈیوٹی ہی نہیں سمجھی, کیونکہ ہر ایک کے کلوزٹ میں اسکیلیٹن تھے اور ہیں. اور آج جو موجودہ دور ہے اس میں بھی کرپشن, اگر یہ دعویٰ کرے پی ٹی آئی کہ ہم نے کرپشن کو ختم کر لیا ہے تو یہ دعویٰ غلط ہوگا. کرپشن آج بھی اسی طرح قائم دائم ہے. یس, پرائم منسٹر نہیں کر رہے ہوں گے, میگا لیول پہ کرپشن نہیں ہو رہی ہوگی, انٹرنیشنل انویسٹر جو آتے ہیں, چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس پروجیکٹ کو خود دیکھتے ہیں, تو وہاں نہیں ہوگی یا کم, بہت کم ہو گئی ہوگی. لیکن نیچے جس کرپشن سے 22 کروڑ عوام کا تعلق ہے وہ زور شور سے جاری ہے. اور ہمارے معاشرے میں سفارش اور کرپشن, یہ جس طرح جسم میں خون چلتا ہے اسی طرح ہمارے معاشرے کے ہر جگہ کرپشن اور سفارش کو ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا ہے, اور یہ بالکل اسی طریقے سے چل رہی ہے. کئی جگہوں میں تو اس کی ریٹ بہت بڑھ بھی گیا ہے.
تو یہ تو جی جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیے جی جنرل صاحب یہ جو آپ کی ڈیفینیشن میں یہ میگا کرپشن نہیں ہے، یہ جو شوگر کا مافیا جو ہے وہ آج بھی دندراتا ہوا پھر رہا ہے، اور جو لوگ اس کے ملزم تھے پرائم منسٹر کی بنائی ہوئی کمیٹی کے اس کے حساب سے بھی وہ لوگ بھی آزاد پھر رہے ہیں، شوگر مافیا بھی آزاد پھر رہا ہے اور عوام بھی ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے کرپشن کا میگا اسکینڈل نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ اداروں نے ایف آئی اے ہو یا عدلیہ ہو یا انویسٹیگیشن کے اور ادارے ہوں جنہوں نے پروب کر کے ان راستوں کو روکنا ہے یا بیوروکریسی ہے، میں اپنی سٹیٹمنٹ کو پھر دہراتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز نے بھی کرپشن کو کرب کرنے کی بجائے اس میں معاونت ہی میں اپنی عافیت جانی ہے. اس کو کسی نے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. آؤٹ آف پولیٹیشن عمران خان کی یہ سولو فلائٹ ہے، وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. سر میں آپ سے صرف سر مجھے ایک بات بتائیے جی جنرل صاحب، آپ صرف ایک بات یہ بتا دیجئے، آپ معاونت کی بات کر رہے ہیں، جب جہانگیر ترین صاحب کا نام آتا ہے وہ پریشر گروپ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ایف آئی اے کا ڈی جی چینج ہو جاتا ہے، ایف آئی اے کہاں ان کو اریسٹ کرنے چلی تھی، اب وہ یہ کہہ رہی تھی جی ہم آپ کو 14 دن پہلے بتا دیں گے، ضمانت کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے نزدیک یہ کوئی معاونت نہیں دی گئی مبینہ طور پر دوستوں کو اتنے بڑے اسکیم کے اندر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرپشن اگر ہوئی ہے اور یہ پروو ہو جاتی ہے تو عمران خان وہ آخری آدمی ہوگا، جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ وہ اس کو کسی قسم کی ذاتی طور پہ ریلیف نہیں دینا چاہیں گے. ہاں اگر ادارے مل کے اور انسٹیٹیوشن مل کے ان کو بچا لیں تو اس کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. صحیح، ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کے پاس اینڈ میں آتا ہوں موقف لینے کا اکٹھے ہی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی زیادتی کی اس ملک کے ساتھ کہ جیسے پرائم منسٹر کے اگر ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کچھ کر نہیں پائے ابھی تک، لیکن یہ بھی نظر آ رہا ہے ان کا کنسرن جو ہے کہ وہ جس کرپشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کرپشن کو ختم کرنے میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں، کیونکہ آپ دونوں پارٹیز نے مل کر جو ہے اس ملک میں کرپشن کو کامن سینس بنا دیا. تو عمران خان تو آپ سے پیچ اپ نہیں کریں گے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، اس طرح کے کرپٹ مافیا سے وہ پیچ اپ نہیں کریں گے جسے کرپشن کو اس ملک میں آرڈر آف دا ڈے بنایا ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. سر دیکھیے عمران خان صاحب نہ تو کرپشن کے خلاف ہیں، نہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کے متمنی ہیں. وہ خلاف ہیں نواز شریف کے اور شہباز شریف کے. یہ کوئی ایسا آپ یہ کہوں کہ حواس پہ چھائے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، ان کی تمام تر گفتگو جو ہے وہ ایک ہی مصرے سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے، اور وہ گردان ہے میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں وزارت عظمیٰ میں نہیں رہا میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. حتیٰ کہ جو ہمارے کو دوست پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کابینہ کے ممبران ہیں، وہ کہتے ہیں گھنٹہ بھی اگر پرائم منسٹر بیٹھے ہوں، 1 گھنٹے کی گفتگو میں ساری گفتگو وہ خود فرمائیں گے، اور وہ ساری گفتگو یہ ہوگی کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، میں شہباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا. جس ملک کے چیف ایگزیکٹو کی ذہنی حالت یہ ہو کہ اس کے حواس پہ 2 فرد سوار ہوں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کرپشن سے نمٹنا مقصود ہوتا، کرپشن کے ادارے موجود ہیں. میں بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں، آپ جب اس منصب پہ بیٹھے ہیں یا بٹھائے گئے ہیں، آپ اس کے بعد کہیں جی یہ ادارے اپنا کام کریں گے. میں ملک کو بنا رہا ہوں، پیسہ جس نے پاکستان کا 1 روپیہ بھی لوٹا ہے اسے بالکل نہیں چھوڑنا. 3 مہینے بعد رپورٹ لیں، عوام کے سامنے رکھیں، کرپشن پکڑنے والے ادارے عوام کو آگاہ کرتے رہیں. 5 سال ہو گئے ہیں پاناما کو آئے ہوئے، اپریل 2016 میں آیا تھا. جی کتنی کرپشن آپ نے اس میں سے پکڑ لی ہے؟ کتنی کرپشن آپ نے شہباز شریف کے کیسز میں سے پکڑ لی ہے؟ صرف آپ کو 2 لفظ آتے ہیں، این آر او نہیں دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. اس سے جو ملک جو متاثر ہو چکا ہے. جنرل صاحب نے ایک سانس میں 3 دفعہ عمران خان صاحب کی تعریف کی ہے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ بھی کوئی احساس ہے کہ ملک کو عمران خان کہاں لے گئے ہیں؟ آج پاکستان معاشی طور پہ کہاں کھڑا ہے؟ جنرل صاحب سے پوچھیں کہ آپ کا ڈرائیور ہمارے دور میں اگر 25,000 تنخواہ لیتا تھا اس کے گھر کا خرچہ چلتا تھا؟ نہیں. آج 25,000 میں تو خرچہ چل رہا ہے. 80 سے 90% عوام وہ روٹی کو ترس گئے ہیں. یہ دوائیوں میں جو کرپشن ہوئی ہے یہ عمران خان صاحب کو نظر نہیں آئی. 6 ارب کا ڈاکہ دن دہاڑے دوائیوں کا منسٹر ڈال کے دوائیاں 400 گنا مہنگی کر کے اسے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جناب میں کرپشن کے خلاف ہوں. سبحان اللہ. جن لوگوں کے بارے میں ہم وہ زبان نہیں استعمال کرتے، رکھتے نہیں ہیں. جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ کوئی کرپشن نہیں کی، اور یہ بات صحیح ہے، ان کی ذاتی کرپشن اب تک سامنے نہیں آئی ہمارے. جنرل صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے.
دیکھیں جی میں عرض کرتا ہوں نا جی، جنرل صاحب خود ماشاءاللہ جی او سی رہے ہیں. جنرل صاحب کرپشن نہیں کر رہے ایز جی او سی، ٹھیک ہے جی. جنرل آفیسر کمانڈنگ نیچے 15 بریگیڈیئر ہیں، وہ سارے کرپشن کر رہے ہیں. نیچے 30 کرنل ہیں، وہ سارے کرپشن کر رہے ہیں. تو میں کیسے کہوں کہ جناب جنرل اعجاز امان جو ہیں بڑے آنیسٹ آدمی ہیں؟ یہ جنرل اعجاز امان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نیچے جو بریگیڈیئر اور کرنل ہیں وہ کرپشن نہ کریں. یہ اگر وہ کر رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار جنرل صاحب خود ہوں گے اور اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے. میں انہی کی بات کو ایک سادہ سینیریو میں آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کے نیچے کرپٹ ترین لوگ جنرل صاحب نے خود بھی مانا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چلے میکرو اور مائکرو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. میکرو لیول پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے، مائکرو لیول پہ بھی ہو رہی ہے. رائٹ. آپ پٹواری سے لے کے آپ ایس ایچ او تک دیکھیں، پولیس دیکھیں، ریونیو دیکھیں، وہ خود انہوں نے کہا کہ ریٹ ڈبل ہو گئے ہیں. ویسے اور آپ کے جو وزراء بیٹھے ہیں کابینہ کے طارق بھائی آپ کی تھوڑے اسکینڈل ہیں. مجھے لگتا ہے کون سا آپ نے ایمانداری سے علی محمد خان پہ کوئی اسکینڈل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ آپ کے انگور کھٹے لگ رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ دونوں نے مجھے آفر کی تھی تو میں نے ان کو جوائن نہیں کیا، اس لیے شاید آپ ان پہ غصہ تو نہیں نکال رہے. گریفس آر سار. نہیں میں کوئی غصہ نہیں نکال رہا. میں چاہ رہا ہوں کرپشن ختم ہو ملک سے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بہت بڑا ناسور سر یہ پوائنٹ آ گیا، کوئی شک نہیں ہے. اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان سے پیسہ برآمد ہونا چاہیے. میں بالکل اس کے حق میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح پوائنٹ آ گیا، اس کے حق میں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ اس کے اوپر میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں. جی آپ کرپشن پکڑنے کے نام کے اوپر اپوزیشن کو آپ نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے. ٹھیک، یہ پوائنٹ آ گیا. سارا ملک نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب آپ سے میں نے 2-3 سوالات کریں، لیکن پہلے ایک ضمن سوال، یہ جو طارق بھائی نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی کیبنٹ کی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں 1 گھنٹے کی گفتگو کے اندر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے حواس پہ نہیں چھائے ہوتے، ان کی ذہنی حالت یہ ہو چکی ہے. آپ اس پہ رسپونڈ کریں کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں تو آپ ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے سر؟ پھر اگلے سوال پوچھوں گا. جی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جناب. اکثر ڈسکشن جب ہوتی ہے تو اس میں میاں صاحب کا، شہباز صاحب کا یا نواز شریف صاحب کا ذکر آ جاتا ہے کرپشن کے حوالے سے. لیکن اس سے نہیں میں ایگری کرتا کہ وہ صرف انہی پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. جیسے آج کی کابینہ کی میٹنگ میں ذکر نہیں ہوا، پچھلی کبھی مجھے کوئی نہیں یاد پڑتا. ہاں کوئی ایشو وائز ڈسکشن ہو تو ہوتی ہے. یہ میں ایسی ایگزیجریشن دیکھیں کامران صاحب سر بڑا افسوس ہوتا ہے جو ہم یہ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ 1400 سال سے لے کے آج کی دنیا تک ابھی جب آپ میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور قائد اعظم اور اس کے بعد بھی اور ساری چاروں بڑی جماعتوں میں بڑے بڑے لوگ رہے جو بڑے بڑے نام تھے جن پہ کوئی ایک کرپشن کا ایک سنگل پینی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج ہماری جو وزیر اعظم صاحب ایک بات کرتے ہیں نا کہ بدقسمتی سے ان کی لیڈران کی سیاست نے اس لیول پہ ہمیں لے کے آگے ہیں کہ اب کرپشن جو ہے نا، دیکھیں جرم ہونا جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک بہت بڑا نقصان ہے، لیکن جرم کو جرم نہ سمجھنا یہ اس سے بھی کہ وہ کیا ہے کہ احساس زیاں جاتا رہا. تو یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ ایک ہمارے ملک میں پیپلز پارٹی میں معراج خالد صاحب جیسے لوگ بھی تھے جو حیدر مائی صاحب ان کی جماعت کے نہیں تھے، ڈاکٹر صاحب کی، ان کے بیچارے کا میرے خیال میں اپنا کوئی گھر ہی نہیں تھا. نوابزادہ نصر اللہ صاحب پہ ایک ٹیڈی پیسہ کا نہیں تھا. بھٹو صاحب بھی فائنینشلی بڑے آنیسٹ تھے. تو میں بہت ڈس ایگری کرتا ہوں، آنیسٹ آدمی تھے. ولی خان صاحب ہمارے خیبر پختونخوا کے عظیم لیڈر تھے. باچا خان بابا 1 روپے کا نہیں تھا، لیکن آج ان کی جماعت کو دیکھنے کدھر ہے. وہ ایزی لوڈ کی باتیں، ان کی جماعت کو دیکھ لیں، جو پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نون کو دیکھ لیں. دیکھیں میری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ دیکھیں اپنی اپنی سیاست ہم کرتے رہیں، غلط کو ہم غلط ضرور کہیں کہ ہمارا دیکھیں بنیاد کیا ہے. بنیاد تو وہی ہے نا کہ وہ ایک خاتون کے لیے جب کچھ لوگ سفارش میں آئے اور اس کا خاتون کا نام بھی اتفاق سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نام پہ تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی کلمات، انسانی تاریخ کے عظیم کلمات میں سے کچھ کلمات ادا یہ بھی کیے کہ یہ اس کی بجائے اگر میری اپنی بچی فاطمہ الزہرا بھی ہوتی رضی اللہ عنہ، اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ جرم ہوتا ان پہ بھی حد لگتی. بس بات ختم ہے یار. دیکھیں میاں نواز شریف، عمران خان، زرداری صاحب، میں آپ، وی آر نو بڈی ان فرنٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر ہم اپنے اپنے لیڈران کو اس پہ جج کر لیں. قائد اعظم کی جب ڈیتھ ہو رہی تھی تو آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں، جسونت سنگھ کی جناح میرے خیال میں اس میں ہے جو ہمارا دشمن ملک کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. اب اس پہ تو سوچیں کہ زیارت میں تھے بابائے قوم اور وہ فوت ہونے والے تھے، کچھ دن باقی تھے اور ان کا اشتہا بند ہو چکی تھی اور لکھاری لکھتے ہیں
کہ ان کی اشتہا کے لیے ایک جالندھر سے یا امرتسر سے ایک اچھا کوک منگایا گیا, اس نے بڑا لذیذ کھانا پکایا. قائد نے بڑے دنوں بعد بڑا شوق سے تھوڑا سا کچھ نوالے کھائے, پھر پوچھا کہ ہو پیڈ فار اٹ اور ہو براٹ دا کوک. ان کو بتایا گیا کہ جالندھر یا امرتسر سے لایا گیا آپ کا فیوریٹ کوک. انہوں نے کہا آپ گورنر جنرل ہیں, ہم نے پے کیا, ریاست نے پے کیا. انہوں نے کہا نو, میں ریاست کے پیسوں سے لگژریز نہیں کروں گا. اینڈ ون آف دا فائنل چیکس جو انہوں نے کاٹے, جسونت سنگھ کہتے ہیں, تو ون آف دا پیمنٹس وچ ہی ڈڈ واز وہ یہ اس قائد اعظم کی کیا مثال دیں. لیکن علی بھائی ہمارے اس ملک میں جب سے آپ کی گورنمنٹ بھی آئی ہے, جیسے کہ جنرل صاحب بھی ایگری کر رہے ہیں ان ون وے اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی, وہ تو میں بھی مانتا ہوں, لیکن ان کے نیچے تو سر آپ کا کبھی رنگ روڈ کا سکینڈل, کبھی چینی کا سکینڈل, کبھی آٹے کا سکینڈل, کبھی ادویات کا سکینڈل. کرپشن کے پرسیپشن میں نواز شریف کے مقابلے میں 4 درجے نیچے گرے ہم. تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. میرے مرحوم والد صاحب ایک سول سرونٹ تھے, وہ کہا کرتے تھے جب ہم بچے تھے, وہ کہتے تھے کہ کوئی ہمارے دور میں وہ کہتے تھے کہ کرپٹ آدمی ہوتا تھا, پورے ضلع کو پورے صوبے کو پتہ ہوتا تھا کہ فلانے ضلع کے فلانے تحصیل میں فلانا افسر کرپٹ ہے. اب آنیسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ اور دا پیسج آف 30 odd years یہ ایک ڈیگریڈیشن ہماری ہوئی ہے. میں تو آپ کو واللہ یہ کہتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہ میں خان کا کوئی ورکر ہوں جماعت کا, میں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں خان از فائٹنگ اے لونلی بیٹل ان اے وے کہ گپ اندھیرے میں اگر ایک آدمی روشنی کھڑا ہو جائے اسے تو ساتھ دینا چاہیے یار. وہ آپ کی سیاست میں پہلی بار موریلٹی بیس سیاست لے کے آ رہے ہیں. لیکن علی بھائی ان کو ساری سپورٹ ہے, ان کو میڈیا کی سپورٹ ہے, اداروں کی سپورٹ ہے, وہ کیوں نہیں روک سکے کرپشن؟ سوال یہ تھا میرا. اس پہ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہم نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن بنائی, وہاں ہمیں مسئلے آئے, یہاں بھی ہمیں مسئلے آئے. عمران خان صاحب نے اتنے بڑے بڑے سٹیپس لیے کہ میں آپ کو, کیونکہ ایز این انسائڈر آف دا پارٹی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین صاحب سے کلوز ان کے کوئی بھی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کرپشن کی, لیکن ان پہ الزام آیا, ہی ٹک دا اسٹیپ. انہوں نے کہا نہیں اس کے خلاف بھی کرو, اس کے خلاف بھی انویسٹیگیشن کرو. یہ انہوں نے امرکیانی صاحب کی بات کی, 23-24 سالہ پرانا ساتھی ہے خان صاحب کا, اس کو جو ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ ان پہ کرپشن ثابت تھی, الزام آیا, ان کو فارغ کیا, جماعت کی جی ایس اس لیے کہ پرانے کارکن. دیکھیں میں صرف ایگزامپل آپ کو یہ دے رہا ہوں, آپ نے ایک ملزم کو جب جنرل سیکریٹری بنا دیا تو آپ کی موریلٹی کہاں گئی سر؟ سوال یہ ہے. کوشش کر رہے ہیں, ایک سٹرگل لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کوشش کر رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر چکے ہیں. دیکھیں ایک طرف عمران خان ہے جو اپنے قیمتی لوگوں کو جیل جانے پہ نہیں ہچکچا رہے, دوسری طرف زرداری صاحب ان کے خلاف سوئس بینکس کا لیٹر. یار علی بھائی ایک بات بتائیں, آپ قرآن شریف کی آیت بھی پڑھتے ہیں اور میں بلیو بھی کرتا ہوں, آپ بڑی سچی باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں اپنے قریبی ساتھیوں کو جیل جانے سے, انہوں نے سارا مینج نہیں ہوا ایف آئی اے کے تھرو مبینہ طور پہ جہانگیر ترین صاحب پہ کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اب اتنا پریشر آپ پہ آیا ہے, پنجاب کا بجٹ پاس آپ نے کروانا تھا, وفاقی بجٹ. میں آپ کو, آپ چھوٹے بھائی ہیں, دیکھیں آپ چھوٹے بھائی ہیں, میں آپ کو عرض کروں, آپ چھوٹے بھائی ہیں, آپ ایک سچے کھرے آدمی ہیں, آپ سب کی جو ہے نیگیٹیوٹی پہ بھی بات کرتے ہیں. جنرل صاحب کو بھی میں مانتا ہوں ہماری اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ہماری نیگیٹیوٹی پہ بھی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی ایک پازیٹیو آدمی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان ایک جنگ لڑ رہا ہے, اور جماعت میں بھی کچھ گندے انڈے ضرور ہوں گے, میں ان کو نہیں بچا رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جنگ عمران خان لڑ رہے ہیں اور روز کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب, یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, if he had come back, اگر وہ واپس آ جاتے, فیس کرتے, عدالتوں کو فیس کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں دم ہوتا. اس وقت تو ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے میاں صاحب کو بلا رہی ہے, وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا علی بھائی, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل. اب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات پہ ہم کلیئر ہوں, کہ ہم نے اس ملک میں ہم نے اس ملک کو کرپشن کے ناسور سے پاک کرنا ہے. آپ اور میں تو بچ جائیں گے, آپ اور میں تو زندہ رہ لیں گے, ہمارے بچے کیا کریں گے؟ وہ تو ایک دوسرے کا گوشت کھا لیں گے اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک نہیں کیا. کیا ڈاکٹر صاحب, آپ کے جنرل صاحب, آپ کے اور میرے بچے جو ہیں ایک دوسرے کا گوشت نوچیں گے اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک نہیں کیا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہم اندھیروں میں خوف زدہ بیٹھے ہیں, کیا کریں, خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں. یار اگر کوئی بندہ کرپٹ ہے, کہو اس کو کرپٹ ہے. اور دیکھیں ہمارے گھر کسی کا نہیں ہے, نہ ہماری قبر میں کسی نے سونا ہے, ہم نے سب نے اپنی قبر میں سونا ہے. اور اس دن سے ہم سب ڈریں جس کے بارے میں اب پھر کہیں گے آیت میں کدھر جاؤں, اگر قرآن کی بات نہ کروں میں کس کی بات کروں. آخری بات, اس دن سے ڈریں سارے لوگوں کو. میں کہنا چاہ رہا ہوں
کوئی باپ کسی بیٹے کے یا بیٹی کسی باپ کے یا ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی جب اللہ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْءٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی زندہ سر کوئی انسان کسی انسان کے کام آئے گا نہ سفارش کر سکے گا نہ مول لے سکے گا اس دن. یہ آپ کو عمران خان یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے, یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے, ساری آنیسٹی اسی نے کرنی ہے, آپ کی میری کوئی رسپانس. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ٹو دا پیپل ہو آر ورکنگ ان پی ٹی آئی, ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں یار اس آدمی پہ ہمیں سب نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. خان کے بعد کوئی اس چیز کو چیمپئن نہیں کرے گا. واپس اس اندھیروں میں چلے گئے پھر دوسرا خان کوئی نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو سر پوائنٹ آ گیا, اسی پہ اینڈ کر دیں اپنی آج کا آرگومنٹ. بڑا اچھا آپ نے آج کا نہیں مطلب ابھی کا آرگومنٹ دوبارہ آنا ہے. علی احمد اپنا طارق فضل صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیجئے. کرپٹ کو کرپٹ کہنا یہ تو اللہ بھی کہتا ہے. نواز شریف صاحب پہ کرپشن اگر چارجز ثابت ہوئے آپ اپنی لیڈرشپ چینج کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب پہ جس دن موجودہ سسٹم جو ان کے خلاف میں نے جیسے کہا کہ انتقامی کارروائیاں مجھے بھی نظر آ رہا ہے, پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے, صاف شفاف طریقے سے اگر آپ احتساب کے عمل کو جاری رکھیں, جس نے کرپشن کی ہے, میں نے میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا ہے, میں نے شہباز صاحب کا لیا ہے, میں اپنا نام لے رہا ہوں, زرداری صاحب کا نام لے رہا ہوں, کوئی بھی ہماری صفوں میں اگر ہے, گورنمنٹ کے صفوں کے اندر ہے, اگر آپ ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے ذریعے کسی کو سزا دیں, ہم کرپٹ کو کرپٹ کہتے ہیں, ہم چور کو چور کہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم پوچھیں گے میاں نواز شریف صاحب سے جناب یہ پاکستان کی قوم کا نواز شریف صاحب کنوکٹ کیوں ہیں جناب آپ کے پاس چلا گیا, کیسے آپ نے پوچھا ان سے؟ ویسے آپ نے ان سے پوچھا تھا, انہوں نے تو آگے سے کہا تھا کہ مجھے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے میرے, جی ذرائع سے زیادہ میرے اگر آمدنی ہے, انہوں نے تو یہ کہا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے کامران بھائی. جی سر, جب آپ نواز شریف کو کرپشن کا نیریٹو ان کے خلاف بلڈ کریں اور گھر بھیجیں انہیں آپ اقامے پہ کہ آپ کے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے, تو میں ان سے کیا پوچھوں کہ کون سا پیسہ آپ نے لوٹا ہے پاکستان کا؟ یہیں پہ رک جائیں ذرا. جنرل صاحب دو سوال. جی سر بالکل ٹھیک. جنرل صاحب دو سوال ہے آپ سے. ایک آپ کو لگتا ہے کہ لیکن ایک آخری بات میں عرض کر دوں جی کہ میں ایک منٹ کمران بھی آخری جی سر بولیں. جو بڑی اچھی باتیں کی علی محمد خان نے اکثر کرتے ہیں, لیکن کہا انہوں نے بھی یہی کہ عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اس آپ سپورٹ کریں نا یار آپ بھی. ہاں جی کرپشن کے خلاف پہلے دن اپوزیشن نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے کریں گے. سر پوائنٹ آ گیا, لیکن وہ آئی تھنک گورنمنٹ کا مطالبہ ہے آپ قیادت چینج کریں اپنی, کیونکہ عمران خان صاحب کے بقول نواز شریف زیادہ اس ملک کو کسی نے نہیں لوٹا, یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. بہرحال جنرل صاحب آپ سے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کرپشن کا جو مقدمہ نواز شریف صاحب پہ تھا وہ مینج ہوا اور ان کو اقامہ کے بجائے غلط طریقے نکالا گیا؟ دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر آپ نے ڈرائیور سے پوچھیں کہ آج عمران خان کہاں سے کہاں لے گئے, اینڈ ہیڈ یو بین اے جی او سی, اور آپ کے نیچے اگر لوگ کرپشن کریں تو ہاؤ وڈ یو بی اسٹیڈ آنیسٹ اسٹل؟ سر کامران دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو میں یہ جو آخری آپ نے سوال کیا ہے اس کو بتا دیتا ہوں کہ کامیابی کا سہرا یا ناکامی کا الزام کپتان کے سارے ہی آتا ہے, کھیلتی پوری ٹیم ہے. صحیح ہے. لہٰذا سربراہ وقت ہو یا ادارے کا سربراہ ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن میری ٹیم کرپٹ ہے. تو ٹیم کو صاف کرنا بھی ادارے کے سربراہ کا ہی کام ہے. جو اصولی بات ڈاکٹر فضل نے کی وہ بالکل درست ہے, میں بھی مانتا ہوں, تمام سننے والے بھی مانتے ہیں کہ ٹیم کے سربراہ کو اپنے اندر اپنا گند. لیکن اس ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں. جس دن چیف جسٹس ثاقب نثار نے شرجیل میمن کے کمرے سے خود چیف جسٹس آف پاکستان نے شراب پکڑی, اور دوسرے دن اس ملک کی لیبز نے اسے کہہ دیا کہ یہ تو آئل ہے اور شہد ہے, آپ مجھے بتائیں کس ادارے کے پاس آپ انصاف لینے جائیں گے؟ 325 افراد زندہ جلا دیے گئے اس ملک میں, بلدیہ میں. اس ملک کے عدالتی نظام کو دو بندے نظر آئے, انہوں نے ان کو 325 دفعہ سزائے موت سنا دی. ہمارا عدالتی نظام موٹیو نہیں ڈٹرمن کر سکا کہ ان دو. لیکن جنرل صاحب اس سے پہلے میں بریک لوں سر, ذرا ہم ٹاپک پہ آ جائیں. آپ صحیح مثالیں دے رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. تو پھر یہی تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی کہ ان کے لیڈر کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ. نہیں, ان کے لیڈر کے ساتھ زیادتی اس لیے نہیں ہوئی کہ طارق فضل صاحب نے بھی آج تک ان سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ کیلیبری فانڈ جو مریم نواز نے فوجڈ ڈاکیومنٹ جمع کرائے اور رپورٹ لنڈن سے آئی کہ یہ فوج ڈاکیومنٹس ہیں, اور اس خاتون کو عدالت نے ملزم سے مجرم بنا کے سزا سنا دی.
پھر جب ایون فیلڈ جن میں آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری پارٹی آج تک ان سے یہ نہیں پوچھ سکی کہ یہ کب خریدے، ملک سے پیسہ باہر کیسے گیا، یہ آپ کی ملکیت ہیں، تو آپ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ ہمارے ہیں اور یہ ہیں وسائل جن سے ہم نے خریدے ہیں، یہ انہوں نے نہیں اور ہے پوچھا۔ وہ طریقہ چلیں میں جس سے دوبارہ ہم نے پوچھنے کی ملک کوشش سے کرتا ہوں بریک کے بعد، یہ بالکل۔ کوئی بھی نہیں پوچھے گا، میں یہ پوچھتا ہوں میں سر جملہ عرض کر دوں؟ طارق صاحب، میں بریک کے بعد میں آپ کا جواب لے لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پورا ذرا بریک کے بعد آپ اس کا ضرور جواب دیجیے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو فواد چودھری صاحب نے اور گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان اینڈ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو مائنس کر کے بالکل بات ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ لوگ ویسے ہی ریلیونٹ نہیں ہیں، اس بارے میں کیا خیال ہے نون لیگ کا؟ کیا قیادت چینج کر کے ایک فریش سٹارٹ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نواز شریف صاحب کے بیانیے بھی کھڑے ہونا ہے، چاہے کشمیر کا الیکشن ہار جائیں یا سیالکوٹ کا ضمنی انتخاب اپنی جیتی ہوئی سیٹ جو ہے وہ ہار جائیں دوبارہ۔ بریک کے بعد جی۔ اس ملک میں اسکینڈل کو پکڑنے کے لیے جو براڈ شیٹ والوں کو ٹھیکہ دیا گیا تھا مبینہ طور پر، اس کی بھی آج کی داستان کارروائی سنیں۔ لنڈن ہائی کورٹ نے نیب کو حکم دیا ہے کہ وہ 13 اگست تک براڈ شیٹ کو 3 مختلف مدات میں مجموعی طور پر 20 کروڑ 88 لاکھ پاکستانی روپے ایکولنٹ ٹو 9,20,000 کے قریب پاؤنڈز جو ہیں بنتے ہیں وہ دیں۔ تو طارق فضل بھائی، بات یہ ہے کہ وہ باتیں تو کرپشن وغیرہ کی آپ نے سوال اب تک نہیں پوچھا، تو اب آپ آج کیا پوچھیں گے؟ اس پہ ٹائم میرے خیال سے ویسٹ کرنے کیے بغیر ذرا مجھ سے یہ سمجھا دیجئے کہ آج گورنمنٹ کی طرف سے پیشکش بھی آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، بھگوڑوں سے اور کرمنلز اور ارریلیونٹ لوگوں سے نہیں کریں گے، یعنی نواز شریف صاحب سے نہیں کریں گے، مریم نواز صاحبہ سے نہیں کریں گے، اور فضل الرحمان صاحب سے نہیں کریں گے۔ آپ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آپ کی پارٹی سٹرونگ پارٹی ہے، ضمنی انتخاب آپ لوگوں نے 9 جیتے ہیں اس سے پہلے، اب ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، ریزن جو بھی ہو، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کو عوام شاید لبیک نہیں کہہ رہے، ان کے اپنے بھائی اس کو لبیک نہیں کہہ رہے، پارٹی کی بہت بڑی ایک جماعت اکثریت لبیک نہیں کہہ رہی۔ کوئی ذہن میں ہے کہ نواز شریف صاحب اگر نہیں سمجھتے تو پارٹی کی قیادت جو ہے وہ شہباز شریف لیڈ کرے یہاں پر پریکٹیکلی بھی؟ کامران بھائی، کسی بھی سیاسی جماعت کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا ان کے ورکرز ہوتے ہیں، ان کی ایک مشاورتی ظاہر ہے عمل ہوتا ہے، سینٹرل ورکنگ کمیٹیز ہوتی ہیں، اسٹرکچر ہوتا ہے پارٹی کا، جی اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ پارٹی کو لیڈ کون کرے گا اور پارٹی کے اندر وہ کون سی شخصیت ہے جو کیونکہ ہم الیکٹورل پالیٹکس کرتے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ ووٹ بینک اٹیک کر سکتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو اگر علی محمد خان صاحب لیڈ کریں تو شاید وہ اتنے ووٹ نہ لے سکے جتنا عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو وہ لے رہی ہے، یا کوئی بھی اور علی صاحب سے مراد کوئی بھی فرد۔ تو یہ تو پارٹی کی آپ کی وہ جو تو آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب ہی رہیں گے چاہے آپ الیکشن ہارتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جی نہیں سنیں نا، نہیں جی سر، ضمنی الیکشن آپ نے خود فرمایا ہے 13 میں سے اگر 12 الیکشن جو ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتیں جیت گئی ہیں اور ایک ایم پی اے کا الیکشن اگر پاکستان تحریک انصاف نے جیت لیا ہے تو یہ کوئی ایسی کوئی غیر معمولی فتح نہیں ہے، یہ تو ہار جیت الیکشن میں چلتی رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جس بیانیے کی بات آپ نے ضمناً کی ہے یا اشارتاً کی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا پریروگیٹو ہے کہ پارٹی نے کون سا بیانیہ اختیار کرنا ہے۔ اور آپ کی پارٹی کا اس وقت لیڈنگ بیانیہ کیا ہے؟ لیڈنگ بیانیہ کس کا ہے؟ لیڈنگ بیانیہ کس کا ہے سر آج کی ڈیٹ میں؟ ہماری پارٹی کا لیڈنگ بیانیہ رول آف لا ہے، آئین ہے، اور جو آئین کے اندر درج ہے اس میں عمل درآمد ہے۔ لیڈرشپ میں کس کا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا ہے یا نواز شریف صاحب کا ہے؟ جی وہ تو سمجھ آ گئی فلسفی مجھے۔ نہیں دیکھیں، شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، ان کا اپنا ایک استحقاق ہے۔ لیکن سر پارٹی کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو اداروں کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، ایک ادارے کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے نام لیے بغیر نواز شریف صاحب کا، ایک فرد پہ کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے، ہم سب ننگے سمام میں۔ جی اب میں بات کرتا ہوں، آپ ایک اور سوال کر دیتے ہیں، وہ جواب سمجھ نہیں آتا دیکھنے والوں کو۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شہباز صاحب چونکہ پارٹی کے صدر ہیں، ان کا اپنا ایک پریروگیٹو ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، پوزیشن ہے، پارٹی لیڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پارٹی کے جو ہیڈ ہیں، پارٹی کے قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب کو جو اداروں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ سراسر ایک الزام ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، رول آف لا اور آئین کی بات کرتے ہیں، آپ ہسٹری میں چلے جائیں، جو پاکستان 2 لخت ہوا اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت مشرقی پاکستان کے پاس سیٹیں زیادہ تھیں، مغربی پاکستان کم تھی، مغربی پاکستان کے پاس آپ نے ووٹ کو عزت نہیں دی۔ سر آج کے حالات میں آ جائے نا، تسلیم نہیں کیا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں، اس کا دیکھیں نا، آج آپ کشمیر میں 3رے نمبر پہ آئے ہیں۔ ایک بات بتائیے، سقوط ڈھاکہ سے سر وہ سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے، پاکستان کے بچوں کو ہم وہ تاریخ بھی نہیں سکھاتے
یار فلان دن جو ہے سر لیکن یہ جو کشمیر میں شکست ہوئی ہے اس کے اوپر اس پہ آپ افسردہ نہیں ہیں جو حاصل کریں نا طارق بھائی، اس سے نون لیگ سبق حاصل کر رہی ہے، 3rd نمبر پہ آ گئے ہیں بھائی، جیتی ہوئی پارٹی تھی آپ لاسٹ الیکشن میں کشمیر میں. چلیں میں کشمیر الیکشن پہ پاکستان تحریک انصاف کو 26 پینچر لگانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. 26 پینچر جس انداز سے الیکشن انہوں نے مینیج کیا ہے. اچھا صحیح، چلے سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، جلدی نہیں چل رہا ہے. علی بھائی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ شاید بات نہیں کرنا چاہ رہی نواز شریف صاحب سے، ان کی قیادت سے، لیکن ان سے بات کیے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک مفاہمانہ انوائرمنٹ جس کے اندر ایک اگلا الیکشن بڑے اچھے طریقے سے ہو جائے وہ ہو پائے گا جب تک کہ آپ ان سے بات نہیں کریں گے اور یہ نواز شریف صاحب کی قیادت سے باہر نہیں نکل سکتے جن کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں، ایک دوسرے کو تسلیم کیے بغیر تو یہ جمہوریت کی گاڑی آگے جائے گی نہیں. ہم ان کو تسلیم کریں گے اور ہم نے کیا ہے. دیئر اپوزیشن، ہم نے ان میں بڑے ان میں آنیسٹ لوگ بھی موجود ہیں. میں چونکہ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ پچھلے 5 سال رہا اور اس میں بھی، تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی یا نون ساری کی ساری کرپٹ ہے. ہاں، ان کی لیڈرشپ پہ بڑے کوسچن مارک ہیں، اور اس وقت آپ کی کامران صاحب اس بات کو آپ پلیز ایکسیپٹ کریں کہ پاکستان کی جمہوریت ابھی اتنی توانا نہیں ہوئی، نہ آپ کی سیاسی جماعتیں اتنی توانا ہیں کہ اس میں آئیڈیالوجی پریویل کرتی ہے، اور لیڈرز جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور کارکن جو ہے وہ اپنے لیڈر سے سوال کر سکتا ہے. دیکھیں، ہم ایسی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا، ایک عام آدمی نے پوچھا تھا کہ 2 چادریں کدھر سے ہیں. ہم کہنے کو ہم سب کرتے ہیں باتیں، لیکن لیڈر سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ فلانا کدھر ہے؟ میں سمجھتا ہوں ابھی اپنی جمہوریت تھوڑا سا اس کو ڈرپ لگنے آپ کر لیتے ہیں اپنے لیڈر سے سوال، آپ پوچھتے ہیں. دیکھیں کوشش کر سکتے ہیں سارے کے سارے، لیکن میں جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے، جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا کر کے وہ جس طرح نہیں ہوتا آندھی میں کوئی چراغی جل جاتا ہے، خدا کر کے کرپشن کی اس دلدل میں کوئی عمران خان پیدا ہو گیا ہے. میں کوئی شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار ایک آدمی ایک چیز لے کے آ گیا ہے. علی بھائی ایک بات بتائیں، اس کے گرد ہم پتہ نہیں میں نے آپ سے پہلے پوچھی تھی کہ نہیں پوچھی تھی، ایک بات تو بتائیں. اب اس کو سنیں اب اس کو ہم مضبوط کریں. کیسے مضبوط کریں؟ اس کو ہم ایسے مضبوط کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام در الزام لگائیں، آپ ہمارا آئیں ہاتھ مضبوط کریں کہ یار آئیں نیب کو اتنا تگڑا کریں کہ کل کو مجھے بھی گردن سے پکڑ کے کھینچ کے لے جائے اگر ان کے پاس ثبوت ہیں. یہ کتنا تگڑا کر رہے ہیں بھائی، بزنس اجڑ گیا، بیوروکریٹس رک گئے. آپ کے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ کام نہیں ہو رہا. آج کل ہوتا کیا ہے، پرانے وقتوں میں پرانے وقتوں میں محمد علی جوہر، کوئی سردار عبد الرب نشتر جیل سے نکل کے یہ کرتے تھے قوم و ملک کے لیے. آج کل اپنا لوٹ کھسوٹ کر کے 6-8 مہینوں بعد نیب کا لاز جب تگڑے نہیں ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں، اس میں جب آپ کو کرپشن نکالنے میں سہولت نہیں ملتی، 6-8 مہینے میں کرپٹ آدمی جو ہے یہ وی کا نشان کر کے باہر نکلتا ہے. جیسے ملک و قوم کے لیے اس نے کوئی بڑی قربانی دی ہے. آج جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز صاحب سے دیکھیں شہباز صاحب سے بات اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ ان کے لیڈر بے شک ہیں، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون میں آج بھی جو ہے سکہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا چلتا ہے. لیکن وہ قانون سے اس وقت فراری ہیں، فیوجیٹو فرام لا ہیں. وہ آئیں پاکستان میں، عدالت کو فیس کریں، کلیئر ہوں. میں سمجھتا ہوں سب ان سے بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ آ گیا. جب تک وہ نہیں ہوتا تو شہباز شریف سے بات کریں گے. تب تک آپ نے اس سے بات کرنی ہے جو ملک میں ہے. جنرل صاحب یہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ایک تاریخی بات ہے اور ہونا چاہیے. اس میں اعتراض کیا اگر نواز شریف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو؟ جنرل صاحب دیکھو، ووٹ کو عزت دینے میں کس کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ریموٹ کنٹرول سے عزت نہیں دی جا سکتی. اپنے ووٹر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے چارجز کو فیس کریں، عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. ابھی باپ بیٹی دونوں سزا یافتہ ہیں اور بھتیجا اور چچا نہیں ہیں، وہ عدالت کو فیس کر رہے ہیں. آصف علی زرداری پر ان سے زیادہ اور بڑے مقدمات ہیں کرپشن کے، لیکن نہ وہ ملک چھوڑ کے گیا، نہ اس کو علاج کی ضرورت باہر پڑی. پیپلز پارٹی ان سے سر مریم نواز نے کہا تھا نواز شریف کی موت کا خدشہ تھا جیل میں، خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ کا خدشہ تھا، ان کو مارنے کی پلاننگ تھی، تو وہ کس طرح واپس آئے اس ماحول کے اندر؟ جنرل صاحب یار ہر زندہ آدمی کو موت کا خطرہ رہتا ہے جب تک اس کا سانس قائم ہے. مارنے والا اللہ ہے، بندے نہیں ہیں. کوئی نہیں کسی کو مار سکتا. بات یہ ہے نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں گزار لیے، اس کو تو کسی نے نہیں مارا.
ٹھیک بھائی ہے آپ آ جاؤ عدالتوں کو طارق بھائی میں کہتا ہوں لوگوں سے کیوں بڑا صحیح آج جو انالیسس نکلا ہے نا میں آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا طارق بھائی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے نا یہ لیڈرشپ کی ڈویژن کی بات ہی نہیں رہے گی زیادہ جیل جا کے ہیرو بن کے نکلیں گے باہر بلا رہے ہیں ان کو وہ ایک ہی لیڈر ہوگا ایک ہی ہوگا نہ شہباز شریف کی طرف لوگ دیکھیں گے نہ مریم نواز کی طرف نواز شریف بلے بلے ہو جائے گی بلانے بھائی بلانے کرپشن ثابت ہو گئی پھر یار علی بھائی میں مشکل سے بلانے کے آپ چاہتے نہیں واپس آئے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں ان سے میں بلا رہا ہوں واپس ان کو نہیں میں ڈرا نہیں رہا میاں صاحب کو صرف حقائق بتا رہا ہوں کہ سکے کے دو رخ ہیں نا بھائی آنے دے میں دیکھ رہا ہوں کو میں ملا نہیں بڑا سا ہوگا جی بھائی طارق بھائی اس وقت بھی پاکستان آئے تھے پاکستان ان کا ملک ہے پاکستان انہوں نے ضرور واپس آنا ہے اس وقت بھی واپس آئے تھے جب انہیں یہاں کی عدالت نے سزا دی تھی اور ان کی بیٹی کو بھی جو کبھی کسی پبلک آفس ہولڈر پہ نہیں رہی کلبری فون طارق بھائی اب تو بڑی کنفیوژن آپ کی پارٹی میں بلا لیں ان کو پہلے کی بات نہیں کر رہا اب بتائیں جانے کے لیے آئے تھے اب بھی آئیں گے ہاں جی کب آئیں گے آپ کو بتایا ہے کہ ہم الیکٹورل پالیٹکس میں طارق فضل صاحب دیکھیں یہ فیصلہ ایک بات ساری قوم سن رہی ہے یہ پارٹی نے لینا ہے اور جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کی بات جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی 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 جنرل صاحب میں طارق صاحب بڑی اس وقت وہ واپس اس لیے آئے تھے جی اگر وہ اس وقت بیٹی کو لے کے واپس اس لیے آئے تھے کہ اگر وہ اپیل کے لیے خود عدالت نہ جاتے تو ٹائم بارڈ ہو کے کیس ختم ہو جاتا یار جنرل صاحب آپ بڑے ظالم آدمی ہیں آپ کوئی پوائنٹ چھوڑتے نہیں ہیں لیکن بہرحال میں ایک بریک لوں گا جی اسی پوائنٹ پہ یہ جی بڑی اچھی نیوز آئی ہے پاکستان رہن سہن کے اعتبار دنیا کا سستا ترین ملک قرار دیا گیا لیکن میرے خیال سے چینی کا نرخ انہوں نے اس میں نہیں لکھے تھے اور آٹے کے وہی دونوں چیزیں بھول گئے ورنہ شاید لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ کتنا کہ سستا ملک ہے یہاں پہ آ کے رہنا مجھے کل تک دیجیے اجازت